آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جناب, کل سے ایک خبر بہت وائرل ہو رہی ہے, اور کل رات میں انڈین میڈیا پر جیسے ہی خبر آنا شروع ہوئی تو سبھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئے, اور خبر یہ تھی کہ LAC پر چائنا اور انڈیا کے ٹروپس کے بیچ, فوجیوں کے بیچ جو ہے کچھ ایسا ہوا ہے, یعنی کلیش ہوا ہے, جس کی بنا پر 9 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ دونوں طرف زخمی ہیں. تو زیادہ ڈیٹیلز اس کی ہمارے پاس ابھی تک نہیں پہنچ پائے, لیکن اس کے کافی اینگلز ہیں اس ایشو کے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ سینئر کالمنسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں, جناب فیض رحمان صاحب, جو کہ ہمیں واشنگٹن DC سے جوائن کریں. فیض رحمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ عالیہ, گڈ ٹو بی ود یو. فیض صاحب, یہ جو خبر آئی, اچھا جو میں نے یہ کہا کہ اس کے کئی ایک اینگلز ہیں, دیکھیں اس کو آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ اب وہاں پر موجود ہیں امریکہ میں, ایک تو یہ کہ آپ کا اس کے اوپر کیا کامنٹ ہے, دوسرا یہ کہ اس کو ویسٹ کیسے دیکھ رہا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی 2 روز پہلے ویسٹ کی طرف سے خبر آئی کہ جو صرف الائی نہیں انڈیا, بلکہ یہ تو ایک اگلی پاور بننے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ چائنا نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے گھبراہ کیا, کیا یہ کیوں ہوا ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عالیہ, جو کولڈ وار تک کے ختم ہونے تک معاملات بڑے سیدھے سادے تھے اور بڑے بلیک اینڈ وائٹ تھے. ایک تھا رشین سوویت کیمپ, ایک تھا امریکن کیمپ, یا کہہ لیجیے کہ جو بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہوں, یا پھر ظاہر ہے کہ انڈیا ایک نان الائنڈ موومنٹ کا بھی حصہ تھا, جس میں نہ صرف انڈیا بلکہ انڈونیشیا جیسے بڑے بڑے ممالک شامل تھے. لیکن وہ ایون نان الائنڈ وہ کہتے تو تھے, لیکن ان کا بھی جھکاؤ سوشلسٹ بلاک کی طرف تھا, یعنی جس میں ہمارے نہرو صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. باتیں آسان تھیں بہت کہ آپ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اپنے انہی الائنمنٹس کی بنیاد پر کرنا ہے. آپ ایک اس بلاک کا حصہ ہیں جس کو اس وقت سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا تھا, ویسٹ بلاک کو فرسٹ ورلڈ کہا جاتا تھا, اور اسی لحاظ سے باتیں چلتی تھیں. کوئی لمبی چوڑی اس میں آپ کو ڈسکشنز یا بہت زیادہ مغز ماری نہیں کرنا پڑتی تھی. لیکن اب معاملات جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ بیسکلی ایک یونی پاور ورلڈ ہے اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے, اور دوسری بہت سی ریجنل جو پاورز ہیں, جن کو میں بقول اپنے جو ہمارے زکریا صاحب جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو یہاں کے بڑے CNN کے مشہور جو وہ ہیں, ہیں؟ فرید زکریا, سوری. تو فرید زکریا صاحب نے جو بہت پہلے ایک مقالہ لکھا تھا فارن افیئرز میں, انہوں نے کہا تھا پیوٹل اسٹیٹس, یعنی کہ ان کی ہر ریجن میں جو ایک ان کی اپنی ایک پیوٹل پوزیشن ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک یونی پاور ہے, لیکن اور چھوٹی چھوٹی پاورز اتنی زیادہ ہیں کہ امریکہ کی اب اس وقت پاور جو ہے وہ بہت ڈائلیوٹ ہو کے رہ گئی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, اب جو معاملہ ہے وہ انڈیا کی بہرحال ایمبیشنز ہیں. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, نہ صرف ایریا کے لحاظ سے بلکہ آبادی کے لحاظ سے بھی, اور پچھلے کئی سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں. ان کی اکانومی بہت اوپر آ گئی ہے اس وقت, وہ G20 کے پریزیڈنٹ بھی اس وقت ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جو مختلف جو بڑے اہم ممالک ہیں, ان میں ان کا سیاسی اثر و نفوذ بہت بڑا ہے. اس میں امریکہ, UK کے تو خیر وہاں ایک بھارتی نژاد پرائم منسٹر بھی ہیں. اس طرح سے اور بھی جو ویسٹرن ورلڈ میں وہ انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا ہے. اب انڈیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے لیے ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی خبریں چل رہی تھیں کہ پرائم منسٹر مودی نے وہاں اس نے وہ ایک سمٹ میں جانے سے انکار کر دیا, کیونکہ وہاں پر ان کی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات متوقع تھی. وہاں پر انہوں نے جانے سے وہ اپنی میٹنگ کو کینسل کر دی, وہ اپنا دورہ کینسل کر دیا. تو اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا لنک کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی صاحب کیونکہ انہوں نے وہ ایٹامک وار کی, نیوکلیر ویپنز یوز کرنے کا اشارہ دیا تھا, اشاروں کنایوں میں بات کی تھی, تو پرائم منسٹر مودی نے وہ اپنا وہ معاملہ جو ہے وہ کینسل کر دیا. اچھا, اب آپ اگر اس سے آپ یہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر اس کو مختلف ملٹائی لیٹرل جو پلیٹ فارمز ہیں, جس میں UN بہت بڑا ایک ادارہ ہے, اور اس وقت انڈیا کی کوشش, اس کی ایمبیشنز یہ ہیں بینگ اے بگ پاور, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک پرماننٹ
ممبر کا اسٹیٹس حاصل ہو. وہ ممبرشپ اس جو ایکسکلوسیو کلب ہے اس کی ممبرشپ امریکہ اور دیگر ویسٹرن پاورز کی خوشنودی حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا محالہ ان کو ویسٹرن پاورز کے ساتھ خصوصاً امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھنا پڑیں گے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ایک انڈیا بینگ اگین اے بگ پاور اینڈ اے پراؤڈ پاور، ان کو رشیا کے ساتھ اور رشیا سے جو دیگر جو جڑے ہوئے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھنا ہے، وہاں پر بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو یہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ بقول ایک شاعر کے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ چائنا یا اگر اس کو چائنا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی ایکسکلوسیو اس وقت کوئی ڈیٹیل پہنچی ہے، وہی ہے جو ہم کو میڈیا کے ذریعے معلومات ملی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پرووک کیا ہے چائنا نے یا ان دونوں میں کسی ایک ملک نے، تو مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو چائنا کی جو پوزیشن چل رہی ہے امریکہ کے لحاظ سے، جو امریکہ آپ دیکھیے مسلسل امریکہ نے، چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کو امریکہ نے باقاعدہ اپنے اسٹریٹجک پیپرز میں ایز اے دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم چائنا از دی لارجسٹ ٹریڈنگ یا امریکہ از دی لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر فار دی چائنیز. تو اب یہ تمام جو پوری آپ جو اس وقت دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں معاملات، یہ دراصل ایک بیلنسنگ ایکٹ کا مظاہرہ ہے کہ آپ لوگ، ممالک اور لیڈران اپنی جو تمام ہلو جی پلیز. تو یہ اس وقت جو آپ جو مظاہر، جو مینیفیسٹیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جھڑپیں، پھر آپ دیکھیے ابھی یعنی افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے، جس کو کہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، انہوں نے جا کر پاکستان پر حملہ کر دیا، 7 پاکستان کے فوجی مار دیے، 17-18 زخمی کر دیے، یعنی بارڈر میں آ کر. تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تمام ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا طالبان کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے اچانک جا کر حملہ کر دیا. تو اس کے پیچھے بھی کوئی ضرور سارے کچھ پاورز کے، کچھ شخصیات کے اسٹریٹجک گولز اس میں پنہا ہیں یا ہڈن ہیں یا ناٹ سو ہڈن. مطلب یہ کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. چائنا اور انڈیا کا جو معاملہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان بھی بہت بڑے فکس میں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے ساتھ جو اس کی ایک ڈیکیڈز لانگ جو کوآپریشن ہے یا جو ریلیشن شپ ہے، اس کو مطلب تھوڑا سا ٹرن ڈاؤن کر کے، یا ٹرن ڈاؤن سے مراد یہ نہیں کہ اس کو رد کرنا، میرا مطلب یہ ہے کہ ٹیون ڈاؤن کریں یا تھوڑا سا نیچے کریں، اور امریکہ کے جو مفادات ہیں خطے میں اس کا تحفظ کیا جائے. اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ چائنا کو، جو کہ اپنا ڈکلیئرڈ فو کہتا ہے، جو کوٹ ان کوٹ فو کہتا ہے، تو اس فو کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا سے تعلقات کو بڑھاوا دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی اپنی طاقت، انڈیا کی اپنی اہمیت، جو ریجنل اہمیت اور انٹرنیشنل جو گلوبل اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ خود امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے، اہمیت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے چائنا کو تھوڑا سا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو رکھا جائے. اور چائنا سے جو ان کو شکایات ہیں، خصوصاً تائیوان کا دیکھیے معاملہ، آج کی خبر ہے کہ تائیوان پر ایک اور بہت ان کی ہائی لیول چائنا کی اور امریکہ کی میٹنگ ہوئی، اور چائنیز نے یہ کہا ہے کہ اٹ واز ان ڈیپتھ اینڈ کنسٹرکٹیو. تو یہ ایسے بڑے بڑے معاملات ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا کی ایکچولی سمت کا تعین کریں گے کہ دنیا جا کدھر رہی ہے. کیا بہت بڑے بڑے کانفلکٹس ہونے جا رہے ہیں، یا امریکہ یا اور دوسری جو پاورز ہیں وہ ان کانفلکٹس کو روکنے میں کامیاب ہوں گے؟ وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیسا ہوگا. ایک اور جو بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے امریکہ کی حد تک، وہ یہ کہ اب ریپبلکن پارٹی ٹیک اوور کر رہی ہے کانگریس کو، یعنی کانگریس کے جو ایوان زیریں، جسے آپ ایوان نمائندگان کہہ لیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیو.
تو اس کو اب اس جنوری سے اگلے سال سے ان کے کنٹرول میں آ جائے گا. جو ریپبلکنز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بس یوکرین کو جو پیسہ آپ دے رہے ہیں مسلسل، یعنی اوور $100 بلین اس وقت جا چکے ہیں یوکرین کو مختلف مد میں، مختلف کیٹیگریز میں، مختلف لائن آئٹمز. ان کو ہر تھوڑے دن میں یہاں سے جو 300-400 ملین جانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس وقت آلموسٹ اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور $100 بلین یوکرین کو صرف امریکہ دے چکا ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یوکرین ابھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، اور ویسٹ کی مدد کے بغیر وہ جو رشین آن سلاٹ ہے اس کو نہیں روک سکتا. تو اب یہاں پر یہ جو ہونے والا ہے کہ ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ اب اپنے پرس کو ٹائٹ کریں. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم یہ کارٹ بلانش نہیں دیں گے یوکرین پر. اب باقاعدہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کو زیادہ ان ڈیپتھ اس کو ریویو کیا جائے گا، ہر چیز کو کچھ فیصلہ کر سکیں اور فنڈز ریلیز کریں. تو یہ تمام واقعات کو میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں چلا گیا، لیکن جو انڈیا اور چائنا کی یہ جھڑپ ہے اس کو آپ ایک وسیع تر تناظر میں دیکھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ نتائج آپ نکال سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے کہ وہیں کے وہیں یہ ہو گیا. اس کے تانے بانے اور اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ اس پوری جو ریجن جو میں نے آپ کا ایک سینیریو کھینچا ہے اس سے اس کا تعلق ہے. جی بالکل، جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت جو چل رہی ہے اس میں اس کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہے، اور کوئی ماضی سے چلتے چلے آ رہے جو واقعات ہیں ظاہر ہے وہ بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے 2020 سے جو ہے یہ بات چلی آ رہی ہے، پھر گلوان وادی اور پھر یہ ہم دیکھتے رہے. اچھا، اس میں جو آپ نے ایک بات کی تو کہ یہ کیا چائنا کی طرف سے پرووک کیا گیا، تو ابھی تک جو انڈین میڈیا سے جو خبریں ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو چائنا کی سولجرز ہیں وہ داخل ہوئے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جی کیا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، آپ نے تو پورا ایک جو ہے نا پرسپیکٹو یہ بیان کیا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور خاص طور پر جو ویسٹ ہے اس کا بھی اس میں جو ہے کس طریقے سے وہ اٹیچ ہے. تو فیصل یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک طرف چائنا نے وہ ایک فرنٹ کھول رکھا ہے تائیوان والا، اور دوسری طرف اگر وہ اس طرح کی اس طرف بھی ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے کوئی اتنے فیور میں بات نہیں جائے گی، بلکہ یہ بات تو دوسری طرف کے فیور میں چلی جائے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، ایسا آپ سمجھتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے عالیہ، اس میں جو بڑی پاورز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے چائنا ایک بڑی پاور ہے، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے اور ایک بہت بڑی ملٹری پاور بھی بن کر ابھر رہا ہے. اور ان کی جو ایک پریزیڈنٹ شی کی جو ایک پالیسی جو آئی ہے اس کے ابھی جو پریزیڈنٹ شی دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ پاورز کے ساتھ، تو مرد اہم بیسیکلی بن کے ابھرے ہیں وہ چائنا کے. تو بڑی پاورز کو اگر جیسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ابھی وہ امریکہ جیسے کوئی پاور بن چکے ہیں، لیکن امریکہ کو ظاہر خدشات ہیں اور امریکہ اسی لیے جو ہے ابھی سے ان کی روک تھام کی کوشش کر رہا ہے. تو دیکھیے یہی بات امریکہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ جب آپ نے یوکرین میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے اور آپ وہاں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز وہاں جھونک رہے ہیں، پورا یورپ اس سے متاثر ہوا ہے، نیوکلیئر ویپنز یوز کرنے کی بات ہو رہی، اتنا بڑا ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے وہاں پر. اور جو کہ یورپ میں ورلڈ وار 2 کے بعد سے یہ پہلی اتنی بڑی اتنا بڑا ملٹری کانفلکٹ ہے. تو یہی بات اب امریکہ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ نے پھر یہ ایک تائیوان کے ساتھ وہ کرنا، وہاں جا کر یہاں ان کی اسپیکر صاحبہ وہاں پہنچی، بائیڈن کی رائٹ ہینڈ تھی نا محترمہ، پریزیڈنٹ کی رائٹ ہینڈ سمجھ لیجئے کہ جو اسپیکر نینسی پیلوسی، انہوں نے جا کے تائیوان کا دورہ کیا. تو پھر چائنا کو کیوں پرووک کیا جا رہا ہے؟ یہی بات اس کو اگر تھوڑا سا ٹیبل اس طرف ٹرن کر کے دیکھیں کہ آخر امریکنز جب ایک اتنے بڑے کانفلکٹ میں انوالوڈ ہیں، ان کی اپنی اکانومی بہت نیچے جا رہی ہے، مڈل ایسٹ کے معاملات ابھی کنٹرول نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیے سعودی عرب سے وہ تیل کے معاملات بھی، ایون سعودی عرب جیسا جس کی کوئی بہت بڑی ملٹری نہیں ہے، کوئی سعودیز دے ناٹ اے ملٹری پاور، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جو اکنامک پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بائیڈن کو پیچھے ہٹے پہ مجبور کیا. MBS محمد بن سلمان کو یہاں باقاعدہ جوڈیشل ایک جج کے ذریعے امیونٹی دی گئی، وہ خشوگی کا جو قتل ہوا تھا اس پر. تو یہ تمام معاملات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ان کے بھی کانسٹرینٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی مختلف جگہوں پر اپنی پوزیشنز کو اسرٹ کر رہے ہیں، اور یہی چائنا کر رہا ہے.
ایک بڑی پاور ہوتے ہوئے. اور چائنا نے میرا خیال ہے ضرور یہ فیصلہ کیا ہے, اور اس میں بہت سے پیپرز یہاں لکھے جا رہے ہیں, یہاں تو بہت سے واشنگٹن میں تھنک ٹینکس ہیں جو ڈیووٹڈ ہیں. تو چائنا اپنے آپ کو اب ایک ورلڈ پاور دیکھتا ہے, اور چائنا کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ کے پاس نہیں ہیں. چائنا ابھی بھی ایک it's a more what you call it's a humongous country, but it's more like homogeneous ہے. یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں زبان اور ایک قسم کے لوگ, ان کے بعد وہ ایون دو ڈائیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, لیکن چائنیز اپنے آپ کو ایک زیادہ کوہیزو نیشن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو ان کو یہ کہنا کہ چائنا کو ایسے موقع پر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جب تائیوان کے معاملے پر ولنریبل ہیں, امریکہ بھی ان کو کھل کر دھمکیاں دے چکا ہے, تو انہوں نے پھر انڈیا سے وہ کیوں کیا. تو اس میں کیا اور بھی کوئی دوسری ریجنل پاورز اینڈ ریجنل کنٹریز انوالوڈ ہیں؟ کیا وہاں سے چائنیز سے کچھ انڈیا کو کچھ میسج دیا گیا ہے؟ آئی ایم شیور this is more of a symbolic skirmish. I wouldn't even call it a conflict. مطلب جھڑپ ہوئی ہے. تو یہ جو جھڑپ ہے کیا سمبولک ہے؟ Absolutely yes. This is a symbolic. This is meant to send some messages somewhere. Okay. اچھا, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو دیکھیے پاکستان اور چائنا تو جو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو بھائی سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے, تو اس بنا پر پاکستان تو بہت خوش ہوگا بڑا کہ جی اچھا دیکھیں ہم نے جو ہے دیکھا, اب مزہ چکھایا, اب پتہ چلا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں یہاں پہ آپ جانتے ہیں وہ تو ویسے ہی چلتی رہتی ہیں, تو اب تو مزید ہو جائیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا, یا ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ہمارا جو الائی ہے اس نے اگر ہم جسے دشمن کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طریقے سے بہتر ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ اس ریجن میں ایک نیا کانفلکٹ جنم دے وہ پاکستان کے لیے برا ہے, اور بہت بہت سادہ سا ارتھمیٹک ہے. بہت عام سی بات ہے کہ آپ کی اکانومی اس وقت انتہائی دگرگوں ہے, یعنی انتہائی برے حالات میں. آپ کے پاس آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے وہ سخت خطرے میں ہے. آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. ملیٹریلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کو خود ناٹ اونلی ود ان, یعنی جو ٹی ٹی پی کا جو تحریک طالبان پاکستان نے جس طرح سے حملے شروع کیے ہوئے ہیں ود ان دی کنٹری, پھر جو افغانستان نے جب یہ حملہ کیا آپ کے 7 فوجیوں کو مارا, مطلب تو اتنے سارے کانفلکٹس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے اگر آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں, وہ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جی, ان کو چونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا, اور انہوں نے چائنیز نے جا کے ان کے ساتھ یہ کیا, لہٰذا یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہرگز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کا اس پر جو پورا فوکس ہونا چاہیے, ظاہر ہے کو ملٹری کانفلکٹس نہیں ہیں بلکہ اکنامک کوآپریشن اور اکنامک پروگرس اور اکنامک موومنٹ. پروگرس سے خیر بہت دور کی بات ہے, میں تو کیا کہوں تھوڑی حرکت ہو آگے, تھوڑی سی بات آگے بڑھے, جو کہ ہم لوگ بالکل اسٹیگننٹ ہو کے رہ گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان میں یہ تھوڑی سی خوشی ہے کہ شاید وہاں پر ایسا ہوا ہے, تو لہذا وہ ہمارے کسی ایک اسٹریٹجک گولز کو, ون آف دی گولز کسی طرح سے سرو کرتا ہے. مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جو آپ کو سرو کر سکتی ہے؟ میں تو ایک بات اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں مختلف پروگرامز پہ, پھر دوبارہ کہوں گا کہ دیکھیے انڈیا اس وقت جو ہے اٹس دی ففتھ لارجسٹ اکانومی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کا 1000 کلومیٹر سے زیادہ غالباً بنتا ہے وہ بارڈر انڈیا کے ساتھ, بہت بڑا بارڈر ہے, اور وہ اس پہ آپ کے نیکسٹ ڈور آپ کے پاس ایک 5th لارجسٹ اکانومی بیٹھی ہوئی ہے. 5th لارجسٹ اکانومی جب ہوتی ہے تو پھر اس کا انجن بھی بہت بڑا ہوتا ہے, پھر اس انجن کو ایندھن اور فیول بھی چاہیے, اور اس فیول کے لیے پھر اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو ریسورسز چاہیے. امریکہ آپ دیکھیے, امریکہ کیوں دنیا بھر سے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے؟ کیونکہ نمبر 1 اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے اس کو لوگ چاہیے, اس کو اسکلڈ لیبر چاہیے, ہر دفعہ ہر لمحے اس کے پاس لوگ چاہیے. تو یہی حال انڈیا کا ہے کہ اگر انڈیا اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کو اس لیول کو سسٹین کرنا چاہے بلکہ اس سے آگے بڑھے,
تو اس میں ریجنل کوآپریشن خود نہ صرف انڈیا کے لیے بہت اہم ہے بلکہ پاکستان اور دوسرے ممالک ہیں ریجن کے ان کے لیے بھی اہم بھی ہے, فائدہ مند بھی ہے. کہ اب دیکھیے وہ لڑکے, ینگ لڑکے لڑکیاں جو کہ وہاں اس وقت امیزون اور گوگل اور مختلف کمپنیوں سے اٹیچڈ ہیں اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں بیٹھ کے, اگر ان لڑکے لڑکیوں کو, پاکستان کے 70% پاپولیشن انڈر 30 ہے, اگر ان لڑکے لڑکیوں کو آپ مواقع دیں کہ وہ کم خرچ سے اپنی ریجنل اکانومیز کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے لیے کچھ بھلا کر سکیں اور نتیجے میں ملک کا بھلا ہو, تو اس میں کیا حرج ہے. وہ ایک آپ کا زیادہ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے جو کہ سرو ہو سکتا ہے بنسبت یہ کہ کسی ایک ایسے, دوسرے لفظ میں جو میں محاورہ کہتے ہیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے, کہ آپ ایک وہاں واقع ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھا کیسا مارا یا کیسا کیا. اس نیگیٹو تھنکنگ. پاکستان کو مائنڈ سیٹ, ہم لوگوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور مائنڈ سیٹ کا جو محور ہے, جو ایکسس ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایک the advancement, the betterment and the happiness of the common person. جو اسٹریٹ پہ جو لوگ ہیں اس وقت, ہمارا ملک 30% ڈوب گیا تھا, 30% زیادہ سیلابوں میں. اب تک 4 مہینے ہو گئے, لوگ اب تک سڑکوں پہ رہ رہے ہیں, خیمے لگا کے رہ رہے ہیں. تو ہم کو اپنی پرائرٹیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پورا فوکس یعنی پورا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, پیراڈائم شفٹ ہونے کی ضرورت ہے, جب جا کر آپ جو ہے کچھ اس ملک کے لیے اور ریجن کے لیے اپنے کچھ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ, this is not going to serve anybody's purpose. Very well said, فیض رحمان صاحب. Thank you so much for your precious time. دوبارہ بھی آپ سے بات. Absolutely.